السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کی فضیلت۔ ماہ رجب المرجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، یعنی 4 معظم مہینوں میں سے ایک معظم مہینہ رجب المرجب ہے، اور کتب احادیث میں بھی ماہ رجب المرجب کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالی جل جلالہ کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ جو شخص رجب المرجب کا ایک دن روزہ رکھے تو گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ماہ رجب المرجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی حضور اقدس حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء کرام علیہم السلام پر ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالی جل جلالہ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ ماہ رجب المرجب کے روزے رکھنا ثواب ہے۔ حضور اقدس حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نیکیوں کو دگنا کر دیتے ہیں، اور جو آدمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جو کوئی رجب المرجب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جو کوئی شخص اس کے 8 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو آدمی رجب کے 10 دن کے روزے رکھے گا تو اللہ تعالی جل جلالہ سے جس چیز کا بھی وہ سوال کرے گا تو اللہ تعالی جل جلالہ اسے وہ عطا فرما دیں گے، اور جو کوئی رجب المرجب کے 15 دن کے روزے رکھے گا تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ تیرے گزشتہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور اب تو نئے سرے سے عمل شروع کر، اور جو زیادہ رکھے گا روزے تو اللہ تعالی جل جلالہ اسے اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب عنایت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی فضیلت ہے رجب المرجب کی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ پہاڑ سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، الہی پہاڑ کو اجازت دے کہ وہ میرے ساتھ کلام کرے۔ آپ علیہ السلام کا اتنا عرض کرنا تھا کہ پہاڑ نے عرض کی، اے روح اللہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، یہ تیری چمک دمک کیسی ہے؟ پہاڑ نے عرض کی، میرے اندر ایک مرد خدا ہے جس کی برکت سے یہ ساری چمک دمک نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، مولا اس مرد خدا کو میرے سامنے حاضر فرما، تو پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے ایک حسین و جمیل بزرگ ظاہر ہوئے۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہوں، میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی تھی کہ میری عمر اتنی دراز ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارک پا سکوں، تاکہ میں بھی ان کی امت میں داخل ہو سکوں۔ تو اس وقت 600 سال سے میں اس پہاڑ میں مصروف عبادت ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی کیا روئے زمین پر تیرے نزدیک اس شخص سے بڑھ کر بھی کوئی بزرگ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرد رجب المرجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو میرے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ بزرگ ہوگا۔ ماہ رجب المرجب کی پہلی جمعرات کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں حدیثیں مروی ہیں۔ اسی طرح
اس ماہ مبارک کی 27ویں رات بڑی بابرکت رات ہے، کیونکہ اسی رات سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے اور دیدار الہی کی دولت سے مشرف ہوئے، لہذا 27ویں کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا اس کو 60 مہینوں کے روزے کا ثواب ملے گا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب المرجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے اللہ رب العزت اسے اس نہر سے پانی پلائیں گے۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب آفات کے ترک، شعبان عبادات کے استعمال اور رمضان کرامات کی انتظار کا مہینہ ہے۔ بس جس نے آفات کو ترک نہ کیا، عبادات سے تعلق نہ جوڑا اور کرامات کا انتظار نہ کیا، وہ اہل باطل سے ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، رجب کھیتی کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، اور ہر وہ شخص جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے اور اپنے عمل کا بدلہ پاتا ہے، اور جس شخص نے کھیتی کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن پشیمان ہوتا ہے، اپنے گمان کے خلاف پاتا اور برے انجام کو دیکھتا ہے۔ بعض صالحین نے فرمایا، سال ایک درخت کی طرح ہے، رجب اس کے پتوں کے دن ہیں، شعبان اس کے پھل لانے اور رمضان پھل چننے کے دن ہیں۔ کہتے ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے، شعبان شفاعت کے حصول، رمضان نیکیوں کے بڑھنے، لیلۃ القدر نزول رحمت اور یوم عرفہ تکمیل دین کی خصوصیت رکھتا ہے۔ حضرت مازنی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، رجب کے مہینے میں روزہ رکھو، کیونکہ رجب کا روزہ اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کی قبولیت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے 1000 سال روزہ رکھا، اور یہ ایسے ہے جیسے اس نے 1000 غلام آزاد کیا، اور جس نے اس ماہ مبارک میں صدقہ کیا گویا اس نے 1000 دینار صدقہ کیا، اور اللہ رب العزت اس کے بدن کے ہر بال کے بدلے 1000 نیکی لکھ دیتے ہیں، 1000 درجے بلند کرتے ہیں، اور اس سے 1000 گناہ مٹا دیتے ہیں، اور ہر روزے نیز ہر صدقے کے بدلے 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اس کے لیے جنت میں 1000 محل اور 1000 حجرے بنا دیے جاتے ہیں، ہر حجرے میں 1000 خیمے اور ہر خیمے میں 1000 حوریں ہوں گی جو سورج سے 1000 بار زیادہ حسین ہوں گی۔ اس مہینے کی پہلی جمعرات کا یہ عمل بہت ہی زبردست عمل ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، جو مال اللہ تعالی جل جلالہ نے عطا فرمایا ہے اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی جل جلالہ تکالیف کو بھی دور فرما دیتے ہیں، اور اس عمل کی وجہ سے سارا سال رزق کے اندر برکت ہوتی رہتی ہے۔ یہ انتہائی مختصر عمل ہے، اور یہ رجب المرجب کی پہلی جمعرات کے دن اگر تہجد کے وقت اس عمل کو کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اور فائدہ زیادہ ہوگا، وگرنہ فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ نماز کی پابندی ضروری ہے، ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ اگر نماز کی پابندی کریں گے
تو رزق کے اندر برکت ہوگی اور اس عمل کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو عمل یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی اگر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد، اگر فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو فجر کی نماز کے فوراً بعد اس عمل کو کریں۔ اول آخر 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درمیان میں یا ذل جلال والاکرام اس کو 2100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بابرکت نام ہے۔ اور پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالی جل جلالہ سے دعا مانگیں اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار بھی کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے رزق میں برکت ہوگی۔